اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے، یعنی کسی چیز کے وعدہ کرنے کے بارے میں آپ انشاءاللہ ضرور لگا لیا کیجئے، یعنی اللہ اگر چاہے گا تو میں یہ کام کل کر دوں گا۔ اور جب آپ اس کو بھول جائیں تو جب یاد آئے اس مجلس میں یا اس مجلس کے بعد، اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ لیا کیجئے اور یہ کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے قریب ترین سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھلا دے گا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ قریش کے سرداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھوایا تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قریش کے سرداروں کی طرف سے پوچھنے والے لوگ آپ کے پاس آتے رہے، پوچھتے رہے، جواب مانگتے رہے، آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ 14 دن گزر گئے اس حال میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج اور غم طاری تھا۔ 15ویں دن جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 یا 80,000 فرشتوں کے ساتھ اس پوری سورہ یعنی سورہ کہف کو نازل فرما کر اس کے اندر سورہ اصحاب کہف کا جواب دیا گیا، اور یہ آپ کو تنبیہ کر دی گئی کہ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں وعدہ کسی سے کیا کریں تو آپ اللہ کی مشیت کو، اللہ کی رضامندی کو شامل حال کر لیا کریں، یعنی کسی وعدہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں، اور اگر اس وقت بھول جائیں تو بعد میں جب یاد آوے فوراً انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ اپنے غاروں میں 300 سال تک ٹھہرے، یعنی سوتے رہے، اور 9 اور اس میں اضافہ کر لو، یعنی 309 سال تک غار میں ٹھہرے رہے۔ 9 کا اضافہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نجران کے جو کرسچن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ 300 سال کی مدت تو ہمیں معلوم ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ 300 سال اور مزید اس میں 9 سال اور ایڈ کر لو، ملا لو، یعنی غار میں پناہ لینے والے لوگ، اپنے ایمان کو بچا لینے والے لوگ غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیند سے بیدار کیا، اور وہ بالکل صحیح سالم، ان کے جسم اچھے، آنکھیں اچھی، بدن کا ایک ایک حصہ، ایک ایک پارٹ صحیح سالم تھا، گفتگو بھی کرتے تھے، کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض۔ آپ کہیے کہ حقیقت اس کا علم اللہ کو ہے کہ وہ لوگ کتنے دنوں تک غار میں ٹھہرے۔ اللہ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ کیا ہی بہتر دیکھتا ہے اور کیا ہی بہتر سنتا ہے۔ ما لهم من دونه من ولی، اس کے علاوہ کوئی ان کا
والی اور مددگار نہیں. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ساجی نہیں بناتا، پارٹنر نہیں بناتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے میرے محبوب، جو باتیں قرآن پاک کی آپ کی طرف آسمان سے وحی کی جا رہی ہیں اس کی تلاوت کیجئے. کتنا بڑا حکم ہے کہ آسمان سے آپ کے اوپر قرآن اتارا بھی جا رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرا دینا، زبان سے وقت پر ادا کرا دینا، یہ میری ذمہ داری، میرا کام ہے. اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ اس قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. جب آقا کو یہ حکم ہے جن کے اوپر قرآن پاک کو اتارا گیا، تو عام مسلمانوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کو کتنا زیادہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو، پیغامات کو، باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا. اس سے اشارہ ایک ان باتوں کی طرف بھی ملتا ہے کہ جس طرح علماء یہود نے، کرسچن اسکالرس نے توریت و انجیل، زبور جیسی آسمانی کتابوں میں تبدیلی پیدا کر دی، چینجنگ کر دیا، تحریف کر دی، قرآن پاک کے اندر بدلاؤ لانا، کوئی چینجنگ کرنا، یہ کسی کی مجال نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ خدا کے علاوہ کسی کو اپنا پناہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیے، ان کے ساتھ مانوس رکھیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، کھائیے پیجیے، ان کے ساتھ چلیے پھریے، جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. یریدون وجہ، اور وہ خدا کی رضا طلب کرتے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیریے، یعنی ان کے طرف اپنی خاص توجہ رکھیے، عنایت، شفقت، محبت اور اپنے لطف و کرم کی نگاہیں ان کی طرف رکھیے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زیبائش پسند کریں گے، یہی آپ چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور آپ ان کی بات مت مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ نفسانی خواہشات میں جا پڑے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کے معاملات حد سے زیادہ گئے گزرے ہو چکے ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب سرداران قریش نے، کفار کے سرداروں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ ہم جب آپ کی مجلس میں شریک ہوا کریں، آپ اپنے پاس سے ان غریبوں کو، کمزور ایمان لانے والوں کو، ضعیف مسلمانوں کو دور کر دیا کیجئے، تو ہم آپ کی مجلس میں شریک بھی ہوں گے اور ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا، یہ ایک سجھاؤ رکھا
اللہ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ اے میرے محبوب، کفار ایمان لاویں یا نہ لاویں، آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، اس سے کوئی معاملہ نہیں رکھیے۔ جو آپ پر فدا ہیں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کی دیدار میں وہ مستانہ وار چلے آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھیے، ان سے محبت کیجیے، ان کی آپ اصلاح فرمائیے، ان کی دلجوئی کرتے رہیے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ راضی رکھنا، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ لہذا آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور مت کیجیے، ورنہ ان کے دل بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیشہ اپنا معمول بنا لیا کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ سے غریبوں کو، مسکینوں کو، کمزوروں کو، مفلسوں کو، غریب مسلمانوں کو، غریب مومنوں کو دور نہیں فرمایا، ہمیشہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہیے کہ حق تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بالکل واضح ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو ایمان لانا چاہے وہ لے آئے، جو ایمان نہ لانا چاہے وہ کفر کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور وہ لوگ جب پانی کی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کو پوری اس طرح کی جائے گی، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ جب اس کو وہ اپنے ہونٹوں سے لگائیں گے تو وہ ان کے منہ کو بھون دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ غلیظ پانی روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور جیسے ہی وہ اپنے ہونٹ کے قریب کریں گے پورے ہونٹ، پورے منہ کی کھال جل کر گر پڑے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ اپنے ہونٹ سے پانی کو لگائیں گے، وہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی، تو اوپر کی ہونٹ ایسے لمبی ہو کر پیٹھ تک چلی جائے گی اور نیچے کی ہونٹ ناف تک چلی آئے گی۔ یہ بد شکل بنا دی جائے گی ان کی شکلوں کو، جو ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، مجرمین ہوں گے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالی ان کو اس طرح سزا دے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کیا ہی برا پینا ہے اور کیا ہی بری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ان کا انجام کتنا برا ہے کہ دنیاوی زندگی میں مست رہے، کفر و شرک پر آمادہ رہے، اللہ نے آج جہنم میں ڈالا، اتنا خطرناک پانی دیا کہ منہ کو جلاتا ہے، اور بری جگہ جہنم کی ان کے لیے متعین فرما دی ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو نیک عمل دنیاوی زندگی میں کیے ہیں۔ یعنی نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو، بدلے کو، ثواب کو ہم آخرت میں ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بہشتی، ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، سونے، چاندی اور موتیوں کے۔ اللہ اکبر! کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ جس سونے اور چاندی کو پہننا، جس سونے کو پہننا مسلمان مردوں کے لیے دنیاوی زندگی میں حرام قرار دیا گیا، جنت میں اس کو پہننے کی اجازت دی جائے گی۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو ہرے رنگ کے، سبز رنگ کے موٹے اور باریک ریشم کے جوڑے لباس پہنائے جائیں گے۔ ریشمی کپڑا مردوں کے لیے دنیاوی زندگی میں پہننا حرام تھا، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے حلال کر دیا، اور وہ خوشی سے اس کو پہنیں گے، ان کو بلکہ پہنایا جائے گا، سنوارا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اونچی اونچی مسہریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی شان و شوکت کے ساتھ، جلوے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کیا ہی بہترین بدلہ ہے، دنیاوی زندگی میں نیک عمل کیے تھے، اللہ نے اخروی زندگی میں بہترین بدلہ جنت کا، ریشمی لباس کا، سونے چاندی موتیوں کے کنگن کا عطا فرمایا۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور جنت کتنی بہترین آرام کی جگہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ وضو کے اعضاء جو مومن دھوتے ہیں وضو سے پہلے، کل قیامت کے دن ان اعضاء میں جنتی زیوروں کو آراستہ کیا جائے گا، ان کو پہنایا جائے گا، اور یہ انعام ہوگا، اکرام ہوگا، مومن کا ایک بلند رتبہ اور مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے وضو کرنے کے نتیجے میں اتنا بہترین ان کو بدلہ عطا فرمایا ہے، اور جنت ان کی بہترین آرام گاہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔